پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ، اس پروگرام میں ہم سماوی کتب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے انجیل مقدس۔ انجیل دراصل عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں انجیل کا معنی ہے خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری، آپ پہ جو وحی آئی، اس کو قرآن کریم نے انجیل کا نام دیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے حواریوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کبھی کسی حواری کو یہ تاکید نہیں فرمائی کہ تم مجھ پہ یہ وحی آئی ہے، تم وحی لکھ لو۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے باقاعدہ اپنی وحی کے لکھے جانے کا اہتمام کیا۔ اس کا ہم بعد میں جائزہ لیں گے۔ ہاں، ہمارا آج موضوع انجیل مقدس ہے۔ سیدنا عیسیٰ پہ وحی اترتی رہی تو تذکروں میں ہے کہ 33 سال کی عمر میں سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں کروسیفائی کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ جب 33 سال کی عمر میں آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ کہیں آپ کی تعلیمات ضائع نہ ہو جائیں، تو پھر بہت سارے لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس زمانے میں ابھی کوڈکس یعنی ایک کاغذات کو ایک طرف سے باندھ دینا، جس طرح ہماری آج کی کتابیں ہیں، ایسا رواج نہیں تھا۔ کاغذوں کو سکرول کی صورت میں گول گول کر کے ہی رکھا جاتا تھا۔ ایک عرصے تک انجیل مقدس بھی اسی طرح سکرولوں میں چلتی رہی، یا حافظے کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی جو وحی ہم تک پہنچی ہے، ویسے تو بہت ساری اناجیل ہیں، لیکن جس کو چرچ نے اتھینٹک یا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کینن ورژن دیا، وہ 4 اناجیل ہیں۔ پہلی ہے میتھیو کی۔ میتھیو کس زمانے میں تھا؟ یہ یقیناً قدیم ترین انجیل مقدس ہے۔ میتھیو اور لوکا، انگریزی میں اس کو لیوک کہتے ہیں۔ لیوک اور میتھیو میں دراصل ایک کیو ورشن کا، کوئل ورشن کا حوالہ ہے، اور وہ ایک ان نون سورس ہے ساری اناجیل کا، لیکن وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن میتھیو بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میتھیو 2 صدی عیسوی کے کہیں شروع میں ہوگا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ جیسس سیمینار 100 عیسائیوں کا ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے امریکہ کا۔ انہوں نے 5 گاسپلز کے نام سے، میں عرض کر دوں، حضرت عیسیٰ پہ اترنے والی وحی جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو گاسپل کہتے ہیں۔ انہوں نے ان 4 جو عیسائیوں کے یہاں مروج اناجیل ہیں، میتھیو، لیوک، مرکس اور جان، ان کے علاوہ انہوں نے تھامس کی بائبل کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا۔ یہ جیسس سیمینار نے یہ 5 گاسپلز کے نام سے شائع کی، اور اس کو میکملان پبلشر نے نیو یارک سے 1993 میں شائع کیا۔ یہ جیسس سیمینار عیسائیوں کے 100 آدمیوں کا ایک گروپ تھا جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان اناجیل مقدسہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو باتیں منسوب کی گئی ہیں اس میں سے کتنی منسوب کی جا سکتی ہیں، کتنی غلط طور پر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔
میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہوں گا. یہ جیسے سیمینار 100 عیسائی مسیحی اسکالرز نے جو لکھا ان اناجیل کے بارے میں، وہ لکھتا ہے کہ 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him. کہ 82% بیانات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ان اناجیل میں منسوب کیے گئے ہیں، دراصل انہوں نے وہ باتیں نہیں کہیں. اچھا، اس میں ان چاروں اناجیل میں یہ تھامس کی جو انجیل انہوں نے ساتھ شامل کی، یہ 3 صدی عیسوی کی ہے. ان میں جو لیوک کی ہے وہ یہ بھی 3 صدی ہجری میں، باقی ساری 2 صدی ہجری میں، کوئی 180 ہجری میں لکھی گئی، کوئی 130 ہجری میں ہجری کہہ رہا ہوں عیسوی میں لکھی گئی. تو گویا حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے کم و بیش 100 سال بعد یا 110 سال بعد یا 170 سال بعد یا 250 سال بعد یہ اناجیل لکھیں. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ جو اناجیل مقدسہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافیز اور سوانح عمریاں کہا جائے جس میں ان کی تعلیمات کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا. ہاں، ہمارے مسیحی دوستوں کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی مادی شہادت نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکے. مثال کے طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی اترتی، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کم از کم 65 اپنے سیکرٹریز اور کاتبین وحی آپ نے مقرر کر رکھے تھے، وہ وحی لکھ لیتے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو کہتے پڑھو تم نے کیا لکھا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتی آپ ٹھیک کروا دیتے، اگر وہ ٹھیک ہوتی تو گویا آپ سرٹیفکیٹ دیتے کہ ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے. تو یہ اناجیل مقدسہ اس طرح لکھی جاتی رہیں. آئندہ مختصر لیکچر میں ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ صرف 5 اناجیل نہیں ہیں جن کے میں نے نام لیے. ایک زمانہ تھا کہ مسیحی ریاستوں میں کم و بیش 70 سے زیادہ اناجیل ان کے یہاں مختلف علاقوں میں پائی جاتی تھی. شکریہ. پروردگار بحروں بر